السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، آن لائن عربک لینگویج کورس جوائن کرنے کے لیے ڈسکرپشن میں واٹس ایپ نمبر ہوگا، وہاں پر آپ لوگ رابطہ کریں، انشاءاللہ آپ لوگوں کی رجسٹریشن ہو جائے گی، بہت بہترین انداز میں عربی سکھائی جائے گی۔ کورس کو جوائن کرنے کے لیے ڈسکرپشن میں واٹس ایپ نمبر ہے، وہاں پر رابطہ کیجیے۔ کورس کی ڈیٹیلز یہ ہیں کہ کورس جو ہے وہ 3 منتھس کا ہے، یعنی 3 مہینے کا ہے، اور کورس کے اختتام پر سرٹیفکیٹ بھی دیا جائے گا۔ کورس کی ماہانہ فیس صرف 1000 روپے ہے اور لمیٹڈ سیٹس ہیں، 30 سیٹس ہیں صرف، اور تو جن کو جوائن کرنا ہے وہ واٹس ایپ پر رابطہ کیجیے۔ تو آج ہم دروس اللغۃ العربیہ سے پڑھیں گے۔ یہ مدینہ اسلامک یونیورسٹی کے جو ڈاکٹر عبد الرحیم ہیں انہوں نے لکھی ہے، تو اس میں سے ہم عربی سیکھیں گے۔ دروس کا مطلب ہوتا ہے، دروس درسن کی جمع ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے سبق، اور دروس جمع ہے یعنی اسباق، لیسنس۔ اللغۃ العربیہ، عربی زبان کے اسباق، دروس اللغۃ العربیہ، عربی زبان کے اسباق پڑھیں گے ہم لوگ۔ یہ کتاب کی جو پارٹ 1 ہے، یہ اس کے پارٹ 2 اور پارٹ 3 بھی ہے، تو پہلے پارٹ 1 سے شروع کریں گے۔ تو پہلا سبق ہے ھذا کے متعلق۔ ھذا یہ اسم اشارہ ہے اور قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے یہ۔ اب ھذا کو لفظوں کے ساتھ جوڑا گیا ہے تو اس کا مطلب نکل کے آتا ہے، جیسے بیتن ہے، اس کا مطلب ہے گھر، تو ھذا بیتن یہ گھر ہے، ھذا مسجد یہ مسجد ہے، ھذا باب یہ دروازہ ہے، ھذا کتاب یہ کتاب ہے، ھذا قلم یہ قلم ہے یعنی پین ہے، ھذا مفتاح یہ چابی ہے، ھذا مکتب یہ ٹیبل ہے، ھذا سریر یہ چارپائی ہے یعنی بیڈ ہے، ھذا کرسی یہ کرسی ہے۔ ما ھذا، ما کا مطلب ہوتا ہے کیا، ھذا یہ، یعنی اس پورے جملے کا کیا ترجمہ ہوگا، ما ھذا یہ کیا ہے۔ ما ھذا کوئی چیز کا متعلق پوچھیں گے تو ہم کہیں گے ما ھذا یہ کیا ہے، ما ھذا یہ کیا ہے، ما ھذا یہ کیا ہے، ھذا بیتن یہ گھر ہے، ھذا بیتن۔ اب جو یہ حمزہ آ رہی ہے اس سے بھی سوال کیا جاتا ہے، ھذا بیتن کیا یہ گھر ہے، نعم ھذا بیتن جی ہاں یہ گھر ہے، ما ھذا یہ کیا ہے، ھذا قمیص یہ قمیص ہے، ھذا سریر کیا یہ چارپائی ہے، تو یہ کرسی بنی ہوئی ہے، ہم کہیں گے نہیں یہ کرسی ہے، تو ہم اس کو عربی میں کیسے کہیں گے، لا ھذا کرسی، لا ھذا کرسی نہیں یہ کرسی ہے، ھذا مفتاح کیا یہ چابی ہے، لا ھذا قلم نہیں یہ پین ہے، ما ھذا یہ کیا ہے، ھذا نجم، نجم کہتے ہیں ستارے کو، یہ ستارہ ہے۔ تمرین کہتے ہیں ایکسرسائز کو، جیسے انگلش میں ایکسرسائز ہوتی ہے مشق، اردو میں کہتے ہیں مشق، یعنی جو سبق پڑھا ہے اس کے متعلق اس کے ہی متعلق یعنی ایکسرسائزز
مشق ہم سیکھیں گے. ما ہاذا، اب یہ چابی بنی ہوئی ہے، چابی کو عربی میں کہتے ہیں مفتاحن، تو ہم کہیں گے ہاذا مفتاحن. اب یہ کتاب بنی ہوئی ہے، کتابن کو کتاب کہتے ہیں، کتابن کتاب. ما ہاذا، یہ کیا ہے، ہاذا کتابن. اور ویڈیو سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے تو ضرور کمنٹ کیجیے گا، اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا. کمنٹ کیا کریں تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ لوگ سیکھ رہے ہیں اور آپ لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، تو میں انشاءاللہ ایسی ویڈیوز انفارمیٹیو عربک کی اپلوڈ کرتی رہوں. تو ایسا کریں کہ آپ لوگ سب ایک کاپی بنا لیں اور اس پر روز کا روز سبق لکھیں اور اس کو یاد کریں. ما ہاذا، یہ کیا ہے، یہ پین بنا ہوا ہے، پین کو عربی میں کہتے ہیں قلم، تو ہم کہیں گے ہاذا قلم، ہاذا قلم، یہ پین ہے. اچھا، اب یہ دروازہ بنا ہوا ہے تو ہم کہیں گے عربی میں ما ہاذا، یہ کیا ہے، ہاذا باب، یہ دروازہ ہے. اب یہ گھر بنا ہوا ہے، عربی میں گھر کو کہتے ہیں بیتن، تو ہم نے پوچھا ما ہاذا، یہ کیا ہے، تو جواب ہوگا ہاذا بیتن، یہ گھر ہے. ما ہاذا، یہ کیا ہے، یہ کرسی بنی ہوئی ہے، تو ہم کہیں گے ہاذا کرسی، کرسی کو کرسی کہتے ہیں عربی میں، ہاذا کرسی، یہ کرسی ہے. اپنی نمبر 2 ہے جو سبق ہم نے پڑھا تھا اسی کے متعلق. اب جب یہ حمزہ آ گیا تو حمزہ سے بھی سوال کرتے ہیں. یہ جو حمزہ ہے اس سے سوال کیا جاتا ہے، اھذا بیتن، کیا یہ گھر ہے، تو ہم کہیں گے نہیں یہ مسجد ہے، تو ہم اس کو عربی میں کیا کہیں گے، لا ھذا مسجد، ھذا مسجد، یہ مسجد ہے. یہ پین بنا ہوا ہے تو ہم کہیں گے، اچھا اب یہ پوچھا جا رہا ہے کہ اھذا مفتاح، مفتاح ہم نے پڑھا تھا کہ چابی کو کہتے ہیں. اھذا مفتاح، کیا یہ چابی ہے، تو ہم کہیں گے لا، نہیں، ھذا قلم، یہ پین ہے. اھذا قمیص، کیا یہ قمیص ہے، تو یہ قمیص بنی ہوئی ہے، ہم کہیں گے نعم، نعم، جی ہاں، ھذا قمیص، یہ قمیص ہے. نعم ھذا قمیص، یہ قمیص ہے. اھذا نجم، کیا یہ ستارہ ہے، تو یہ ستارہ ہی بنا ہوا ہے، ہم کہیں گے نعم، جی ہاں. نعم کا کیا مطلب ہوتا ہے، جی ہاں. ھذا نجم، یہ ستارہ ہے. اقرأ واکتب، پڑھیے اور لکھیے. تمرین نمبر 3، ایکسرسائز نمبر 3. اقرأ مانا پڑھیے، واکتب اور لکھیے. ھذا مکتب، اس کا کیا مطلب ہے، مکتب کہتے ہیں ٹیبل کو، یہ ٹیبل ہے. ھذا مسجد، یہ مسجد ہے. ھذا قلم، یہ پین ہے. ھذا سریر، یہ چارپائی ہے. ما ھذا، یہ کیا ہے، ما ھذا کا کیا مطلب ہے، ما کا مطلب ہوتا ہے کیا، ھذا کا مطلب یہ، یعنی اس کا پورا جملے کا کیا ترجمہ ہوگا، ما ھذا، یہ کیا ہے. ھذا کرسی، یہ کرسی ہے، کرسی، کرسی ہے. ھذا بیت، کیا یہ گھر ہے، لا، نہیں، ھذا مسجد، یہ مسجد ہے. ما ھذا، اب ہم نے پڑھا تھا جو حمزہ بنا ہوا ہے اس سے بھی سوال کیا جاتا ہے. ھذا بیت، کیا یہ گھر ہے، لا، ھذا مسجد، نہیں، یہ مسجد ہے. ما ھذا، یہ کیا ہے، ھذا مفتاح، یہ چابی ہے.
اچھا ماں اور من میں کیا فرق ہے کہ ماں سے نا چیزوں کے متعلق سوال کرتے ہیں اور من سے انسانوں کے متعلق سوال کرتے ہیں. من ہادا یہ کون ہے؟ من ہادا یہ کون ہے؟ تو یہ ڈاکٹر بنا ہوا ہے. ڈاکٹر کو عربی میں کہتے ہیں طبیبن. ہادا طبیبن. ہادا طبیبن. یہ ڈاکٹر ہے. من ہادا یہ کون ہے؟ تو یہ لڑکا بنا ہوا ہے. لڑکے کو عربی میں کہتے ہیں ولدن. ہادا ولدن یہ لڑکا ہے. من ہادا یہ کون ہے؟ تو یہ طالب علم بنا ہوا ہے تو کہیں گے ہادا طالبن یہ طالب علم ہے. من ہادا ولدن کیا یہ لڑکا ہے؟ تو یہ آدمی بنا ہوا ہے تو ہم کہیں گے نہیں یہ آدمی ہے. تو ہم اس کو عربی میں کس طریقے سے کہیں گے؟ لا ہادا رجلن نہیں یہ آدمی ہے. رجلن کہتے ہیں آدمی کو. اچھا اب ما ہاذا یہ کیا ہے؟ تو یہ مسجد بنی ہوئی ہم کہیں گے ہادا مسجد یہ مسجد ہے. من ہادا یہ کون ہے؟ ہادا تاجر یہ تاجر بنا ہوا ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ تاجر ہے. ہادا تاجر یہ تاجر ہے. ہادا کلبن یہ کتا ہے. ہادا کلبن یہ کتا ہے. اور یہ بلی بنی ہوئی ہے تو پوچھا جا رہا ہے کہ ہادا کلبن کیا یہ کتا ہے؟ تو نہیں یہ کتا نہیں ہے بلی ہے. تو ہم کہیں گے لا ہادا قطن نہیں یہ بلی ہے. قطن کہتے ہیں بلی کو. ہادا کلبن لا ہادا قطن. ہادا حمار یہ گدھا ہے. اچھا اب اس کے متعلق پوچھا جا رہا ہے کیا یہ گدھا ہے؟ ہادا حمار تو یہ گھوڑا بنا ہوا ہے تو ہم کہیں گے لا ہادا حصان نہیں یہ گھوڑا ہے. حمار کہتے ہیں گدھے کو اور حصان کہتے ہیں گھوڑے کو. حمارن گدھا. قطن بلی. کلبن کتا. حصان گھوڑا. جمل اونٹ. وما ہاذا اور یہ کیا ہے؟ ہاذا جمل یہ اونٹ ہے. جمل کہتے ہیں اونٹ کو. ہاذا جمل. اچھا آپ دیکھ لیجئے مسجد مسجد اور یہ تاجر بنا ہوا ہے تاجر تاجر. کلبن مانا کتا. قطن مانا بلی. حمار گدھا. حصان گھوڑا. جمل اونٹ. آگے مرغا بنا ہوا ہے تو پوچھا جا رہا ہے ما ہاذا یہ کیا ہے؟ ما ہاذا یہ کیا ہے؟ ہاذا دیکن دیک کہتے ہیں مرغے کو. ہاذا دیکن یہ مرغا ہے. من ہاذا یہ کون ہے؟ یہ استاد بنے ہوئے تو ہم کہیں گے ہاذا مدرس یہ استاد ہیں. ہاذا قمیص کیا یہ قمیص ہے؟ لا ہاذا مندیل نہیں یہ رومال ہے. یہ قمیص نہیں بلکہ رومال بنا ہوا ہے تو ہم کہیں گے مندیل کہتے ہیں رومال کو. لا نہیں ہاذا مندیل یہ رومال ہے. اقرا مانا پڑھیے وقت اور لکھیے. پڑھیے اور لکھیے. ما ہاذا یہ کیا ہے؟ ہاذا قلم یہ پین ہے. من ہاذا سوری نمبر 2 پہ ہاذا کلب یہ کتا ہے. کلبن کہتے ہیں کتے کو. نمبر 3 من ہاذا. نمبر 3 پر کیا ہے؟ من کون سا جملہ ہے؟ من ہاذا یہ کون ہے؟ ہاذا طبیب یہ ڈاکٹر ہے. طبیب کہتے ہیں ڈاکٹر کو. ہاذا جمل یہ اونٹ ہے. جمل کہتے ہیں اونٹ کو. جمل اونٹ یہ اونٹ ہے.
नंबर 5 पे है अहादा कल्बुन, क्या ये कुत्ता है? ला नहीं, हादा क़ित्तुन, ये बिल्ली है। नंबर 6 पे अहादा यानी नंबर 6 पे है अहादा दीकुन, क्या ये मुर्गा है? नाम, जी हाँ। अहादा हिसानुन, क्या ये घोड़ा है? ला हादा हिमारुन, नहीं ये गधा है। नंबर 8 पर है हादा मिंदीलुन, ये रुमाल है। नंबर 9 पर है अहादा वलदुन, क्या ये लड़का है? नाम, जी हाँ। मन हादा, ये कौन है? हादा रजुल, ये आदमी है। रजुल कहते हैं आदमी को, मिंदील कहते हैं रुमाल को, दीकुन कहते हैं मुर्गे को। जमलुन माना ऊंट, कल्बुन माना कुत्ता, कलमुन माना कलम यानी पेन, तबीबुन माना डॉक्टर, क़ित्तुन माना बिल्ली, कल्बुन माना कुत्ता, हिमारुन माना गधा, हिस्वानुन माना घोड़ा, वलदुन माना लड़का। नाम का क्या मतलब होता है? जी हाँ। अब लिखा है दालिका, दालिका के पहले हादा के मुतालिक पढ़ा था, अब दालिका के मुतालिक पढ़ेंगे। ज़ालिका माना वो, ज़ालिका इसमें इशारा है और दूर के लिए इस्तेमाल होता है, और दूर के लिए इस्तेमाल होता है, यानी दूर के इशारे के लिए जैसे हम कहेंगे वो, उर्दू में कहते हैं ना वो चांद है, तो ज़ालिका कमरुन, वो चांद है, ठीक है, दूर होता है तो ज़ालिका लेकर आते हैं, यानी दूर की चीज़ों के लिए ज़ालिका लेकर आते हैं और करीब की चीज़ों के लिए लेकर आते हैं हादा। ऑनलाइन अरेबिक लैंग्वेज कोर्स ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर होगा, वहाँ पर आप लोग रब्ता करें, इंशाल्लाह आप लोग रजिस्ट्रेशन हो जाएगी और बेहतरीन अंदाज में अरबी सिखाई जाएगी। कोर्स की मुद्दत 3 महीने है। कोर्स की माहाना फीस सिर्फ 1000 रुपये है। कोर्स के अख्ताम पर सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। कोर्स ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पर आप लोग रब्ता करें, या थंबनेल में भी नंबर मिल जाएगा आपको व्हाट्सएप का, तो व्हाट्सएप पर रब्ता करिएगा। दालिका का मतलब वो, यानी दालिका इसमें इशारा, यानी इससे इशारा किया जाता है। दालिका का मतलब होता है वो, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं दिस, डैट, THAT वाला, और उर्दू में कहते हैं वो, ये वो। हादा का मतलब ये, दालिका का मतलब वो, यानी ये दूर के लिए इस्तेमाल होता है। दालिका दूर के लिए इस्तेमाल होता है। मा दालिका, वो क्या है? दालिका नजमुन, वो सितारा है। हादा मस्जिदुन व दालिका बैतुन, ये मस्जिद है, व दालिका बैतुन, और वो घर है। ये मस्जिद है और वो घर है। हादा मस्जिदुन व दालिका बैतुन, ये मस्जिद है और वो घर है। अदालिका कल्बुन, क्या वो कुत्ता है? ला दालिका क़ित्तुन, नहीं वो बिल्ली है। हादा हिसानुन व दालिका हिमारुन, हिसान कहते हैं घोड़े को, हिमार कहते हैं गधे को। हादा हिसानुन, ये घोड़ा है, व दालिका हिमारुन, और वो गधा है। मा दालिका, वो क्या है? दालिका सरीरुन, वो चारपाई है। हादा सुक्करुन व दालिका लबनुन, ये चीनी है, व दालिका लबनुन, और वो दूध है। ये चीनी है और वो दूध है। मा दालिका, वो क्या है? ये पत्थर बना हुआ है, तो दालिका हजरुन, हजरुन कहते हैं पत्थर को। दालिका हजरुन, वो पत्थर है। मन हादा, ये कौन है? वमन दालिका, और वो कौन है? तो ये मुदर्रिस बने हुए हैं और वो इमाम बने हुए हैं, तो हम कहेंगे हादा मुदर्रिसुन, ये उस्ताद है, व दालिका इमामुन, और वो इमाम है। तमरीन देख लीजिए। तमरीन का मतलब एक्सरसाइज होता है, मश्क होता है। तमरीन नंबर 1 इसी दर्स की, इक़रा वक्तुब, पढ़िए और लिखिए। हादा सुक्करुन, सुक्करुन कहते हैं चीनी को, और लबनुन कहते हैं दूध को। हादा सुक्करुन व दालिका लबनुन, ये चीनी है और वो दूध है। मन दालिका, वो कौन है?
ذالک امام وہ امام ہے. اذالک قط کیا وہ بلی ہے؟ لا نہیں. ذالک کلب وہ کتا ہے. نمبر 4 پر ہے ما ہاذا یہ کیا ہے؟ ہاذا حجر یہ پتھر ہے. الکلمات الجدیدہ الکلمات کلمے کی جمع ہے. اس کا معنی ہوتا ہے الفاظ. الجدیدہ معنی نئے. امام امام کہتے ہیں امام کو. امام صاحب جو ہوتے ہیں امام امام صاحب. حجر پتھر. اس کا کیا معنی حجر کا؟ پتھر. سکر کا معنی چینی. لبن کا معنی دودھ. ویڈیو اچھی لگی تو اس کو ضرور لائک کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا، اور کورس کو جوائن کرنے کے لیے ڈسکرپشن میں واٹس ایپ نمبر ہوگا، وہاں پر آپ لوگ رابطہ کریں. انشاءاللہ آپ لوگ رجسٹریشن ہو جائے گی. بہت بہترین انداز میں بھی سکھائی جائے گی. السلام علیکم.